تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واحد حقیقی کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا، تو بلا شک اور تردد کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ فتح کی آیت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں سورۃ فتح کے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعاً سجدا، اور جب بھی تم ان کو دیکھتے ہو تو وہ سجدے میں ہوتے ہیں یا رکوع میں ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور پھر اس اگلی آیت اگلے الفاظ سے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا ان کے چہروں پر عیاں ہے، ان کے چہروں پر اللہ کا فضل بھی نظر آتا ہے اور اللہ کا شکر بھی نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، اب یہ تفسیر ہے، تفسیر مظہری میرے سامنے موجود ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو روایت کرتے ہیں تابعی۔ کون ہے تابعی؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو صراحتاً لفظ آ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک یہاں مولاد ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، تو اس سے مراد حضرت فاروق اعظم ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، تو اس واسطے اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تو اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے، کیونکہ آپ مسلمانوں کے لیے بڑی نرم گوشہ رکھتے تھے، اور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے بڑے نرم دل تھے۔ وہ جب کنویں والا معاملہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ فرمایا کہ اس سے ہر بندہ پانی اب استعمال کر سکتا ہے۔ پہلے تو اس نے جو ہے وہ شرط لگا رکھی تھی، پیسے وصول کرتا تھا، کنویں کا مالک جو غیر مسلم تھا، تو حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ وقف کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی جب تبوک کا موقع آیا، جب بھی اسلام پر کوئی وقت آیا تو حضرت عثمان نے اپنی دولت جو ہے وہ اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے خرچ فرمائی، تو اس واسطے فرمایا رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ آگے فرمایا تراہم رکعاً سجدا، جب تو دیکھتا ہے تو وہ رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں، تو اس سے مراد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، کیونکہ آپ کی عبادت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ ساری رات عبادت فرماتے، کبھی سجود میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں، ساری رات جو ہے وہ صرف کر دیتے تھے۔ ایک سجدہ
ایک نماز رہ گئی تو رونے لگ گئے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج لٹایا، تو آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ لوگ جن کے چہروں پر اللہ کا فضل بھی عیاں ہے، اللہ کی شکر بھی عیاں ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے ادھر نام لکھے ہیں۔ پہلے چار یہی ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت یہ سارے حضرت، باقی 6 صحابہ یہ لکھے ہیں۔ تو اس سے مراد باقی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں۔ تو دیکھو آیت کریمہ کی ترتیب، اور اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، پھر آگے اس کی تشریح کی گئی، کس طرح سونی تشریح کی گئی۔ فرمایا اس لفظ سے صدیق اکبر مراد ہیں، اس لفظ سے فاروق اعظم مراد ہے، اس لفظ سے عثمان غنی مراد ہے، اس لفظ سے حضرت مولا علی شیر خدا مراد ہے، پھر ان لفظوں سے باقی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام مراد ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور جو بھی ان میں سے کسی ایک کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے۔ پھر آگے فرمایا کتنا سونا اسلوب قرآن شریف نے، اور یہ ترتیب دیکھو ان صحابہ کرام کی، پہلے صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ترتیب ایک اجماعی عقیدہ ہے، یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ اس ترتیب سے جو پھرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ کیوں کہ یہ ترتیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے یہ آیت تھی جو میں نے تفسیر مظہری سے پڑھی اور اس کی مختصر سی وضاحت کی ہے۔ آیت کریمہ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، آپ کا لقب عتیق ہے، مطلب ہے کہ آزاد۔ کیوں کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر ہم نے تجھ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو دیکھو پھر شان کہ ہر جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، ہجرت میں بھی، جنگوں میں بھی، ہر جگہ پر پوری زندگی وفا کرتے رہے۔ بعد از وصال میرے مصطفیٰ کریم نے بھی وفا فرمائی، فرمایا کہ اپنے یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو۔ قبر سے آواز آئی کہ یار کو یار کے ساتھ ہی دفن کرو۔ پھر دیکھو وہ صدیقہ کا حجرہ جس میں نبیوں کا امام تشریف فرما ہے، پھر وہی نبیوں کا امام صحابہ کے امام کو اجازت دے رہا ہے کہ اے میرے صحابہ جو تمہارے امام ہیں ان کو بھی میرے ساتھ دفن کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر پوری زندگی گزر جائے صدیق اکبر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یاد رکھیں، ذہنوں میں پکی یہ بات بٹھا لیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں، یہ عقیدہ بنا لیں، صحابہ سارے صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک اور آخری صحابی تک رضی اللہ تعالی عنہم سارے صدیق ہیں۔ اللہ نے ابوبکر کو یہ شان دی ہے کہ سارے صحابہ صدیق ہیں، ابوبکر صدیق اکبر ہیں۔ سارے صحابہ سچے ہیں لیکن ابوبکر سب سے بڑھ کر سچے ہیں۔ پھر بیٹی صدیقہ ساری کائنات کی عورتوں سے سچی ہیں۔ پھر زوجہ محترمہ بن گئی امام الانبیاء کی، ماں بن گئی امت مصطفیٰ کی۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ پاک کی، اور یہ شان ہے حضرت عائشہ کی والد گرامی کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر بنا دیا۔ آپ کی جب ولادت ہوئی، یہ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی میرے پاس موجود ہے کہ آپ کا لقب عتیق کیوں ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے نا کہ انت عتیق من النار،
کہ اے صدیق، اے ابو بکر، ہم نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی جو اولاد تھی وہ بچتی نہیں تھی، جو بھی پیدا ہوتے دنیا سے چلے جاتے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے حدیث پاک نقل کی ہے حضرت ابن طلحہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی اولاد جو بچتی نہیں تھی، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کعبہ شریف میں لے گئیں، حدود حرم میں لے گئیں، حرم شریف کے پاس لے گئیں، کعبہ شریف کے پاس لے گئیں، جا کے عرض کی، یا الہی میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں، میرے سارے بچوں پر جو بھی پیدا ہوتا ہے اس پر موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کر رہی ہوں، اس بچے کو موت سے آزاد فرما دے۔ آپ کی والدہ کی دعا قبول ہوئی، آپ زندہ سلامت رہے، آپ پلے بڑھے، آپ پورے عرب مکہ کے اندر آپ قریش مکہ کے رؤساء میں شامل تھے، کیونکہ قریش کا بادشاہ تو تھا کوئی نہیں، قریش کا اس وقت بادشاہ کوئی نہیں تھا، تو قریش کا ہر قبیلے کا فرد وڈیرا جو تھا وہ فیصلے کرتا تھا، لیکن قریش کہ قبیلے ایک دوسرے سے آپس میں جنگ و جدل فتنہ فساد کے میں مبتلا رہتے تھے، لیکن جب بھی کوئی فیصلہ آتا اسلام سے پہلے رؤساء مکہ قریش مکہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ شریف النفس انسان تھے اور اسلام کے بعد آپ صدیق اکبر بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والذین معہ، وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، بدر میں بھی ساتھ ہیں، خندق میں بھی ساتھ ہیں، پہاڑ پر بھی ساتھ ہیں، جس پر فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے پہاڑ اسکت ٹھہر جا، تجھ پر دو، ایک صدیق ہیں اور دو شہید موجود ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اس کو ٹھہر جا، پہاڑ ٹھہر جا، کیوں کانپ رہا ہے؟ تجھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں۔ جس ذات کو ذات مصطفیٰ صدیق کہے، آج کوئی لانتی اٹھے ان پر بک بک کرے، وہ ان کا ماننے والا نہیں، وہ زندیق ہو سکتا ہے، وہ زندیق ہے۔ اور جو ان کو وہی مانے گا جو رسالت کی بھی تصدیق کرتا ہو اور جو صداقت کی بھی تصدیق کرتا ہو۔ الحمدللہ ہم رسالت کی بھی تصدیق کرتے ہیں، صداقت کی بھی تصدیق کرتے ہیں، صدیقہ بیٹی کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو با ادب اولاد ہوتی ہے ماؤں کو نہیں بھونکتی۔ بولو تو صحیح نا یار، اچھا بولو نا یار، سبحان اللہ، سارے اولاداں لے ہو نا یار، با ادب اولاد ماؤں کو کبھی نہیں بھونکتی۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت مصطفیٰ کی ماں ہے کہ نہیں؟ ہے یار، بولنا سبحان اللہ یار، ہے اپنی ماں کے لیے بول سبحان اللہ، ہے نبی کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ اب جو ماں کو بھونکے وہ حلالی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کی پاک بیوی جس میں میرے آقا نے جن کے پاس زندگی گزاری ہے اور جن کے حجرے میں میرے آقا اب بھی تشریف فرما ہے، اس صدیقہ کو کوئی بھونکے اور ان کا باپ آج بھی صدیقہ بیٹی کے حجرے میں موجود ہے، ان کے بارے میں جو کوئی بک بک کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور ہوگا۔ مومن وہی ہوگا جو صدیق کو صدیق کہتا ہو، جو صدیقہ کو صدیقہ مانتا ہو، اور پھر ان دونوں کے امام نبی پاک کو مانتا ہو۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہما و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا بول یارا سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں کعبے میں جا کر میں نے التجا کی مولا کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرا لخت جگر تو نے مجھے عطا کیا ہے، میری ساری اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، موت کے چنگل میں آ جاتی ہے، موت ان کو گھیر لیتی ہے، یا اللہ اس میرے بیٹے کو موت سے آزادی نصیب فرما۔
بچپن میں موت سے آزادی مل گئی، پھر پلے بڑھے، رؤسائے مکہ میں شامل ہوئے، قریش مکہ میں شمار آپ کا تھا، شریف النفس انسان تھے، جو بھی قریش مکہ فیصلہ کروانا ہوتا وہ صدیق کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کیوں؟ ابو بکر تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، جس نے کلمہ پڑھا، عمر سے فاروق اعظم بن گئے، عثمان سے سخیوں کے بادشاہ بن گئے، علی المرتضیٰ سے شیر خدا بن گئے، ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے۔ نبی پاک نے کسی کو صداقت عطا فرمائی، کسی کو عدالت عطا فرمائی، کسی کو سخاوت عطا فرمائی، اور کسی کو شجاعت عطا فرمائی۔ اس امت کو ساری امتوں سے افضلیت عطا فرمائی۔ ہم صدیقیت کے بھی غلام ہیں، ہم فاروقیت کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کی ازواج کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی غلام ہیں۔ قیامت والے دن یہی پاک جماعت کے ساتھ ان کے ماننے والے جہاں ان کا مسکن ہوگا وہاں ہم گناہگاروں کا مسکن ہوگا، جہاں ان کی جگہ ہوگی وہاں ہم جیسے گناہگاروں کی جگہ ہو جائے گی، جہاں ان کا بیٹھنا ہوگا جو ان کو ماننے والا ہے وہاں اسی کا مسکن ہو جائے گا۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ وہ ہیں اگر احد پہاڑ جتنا تم سونا خرچ کرو، یہ 1 سا 1 کلو جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، تم ان کے 1 کلو صدقہ کرنے کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کرتے 1 کلو خرچ ہیں، اللہ ان کو ثواب احد پہاڑ جتنا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے میرے صدیق کی شان۔ صدیق کو کوئی بھونکے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، اسے ہاتھ مت ملایا کرو۔ یاد رکھو آپ سنتے ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آواز آئی قبر سے کہ ان کو یہاں دفن کیا جائے۔ اب صدیق کو جو بھونکے بندہ اس سے ہاتھ ملائے۔ اب صدیق کا وصال میرے آقا جانتے ہیں، صدیق کا دفن ہونا میرے آقا جانتے ہیں۔ اس واسطے تو آواز آئی تھی نا ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، اس لیے تو آواز آئی تھی۔ پتہ یہ چلا میرے یار کا وصال ہے، میرے یار کو یہاں دفن کیا جائے۔ اب یار کا جو دشمن ہے اس سے نبی پیار فرمائیں گے؟ ذرا بولو تو صحیح، نہیں فرمائیں گے۔ پھر تو اور میں پیار رکھیں اس سے جو صدیق کو بھونکے؟ نا 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 نا، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، چاہے وہ چاچا ماما کیوں نہ لگتا ہو۔ جو صدیق کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے، چاہے کوئی وزیر ہو چاہے کوئی بادشاہ ہو، جو مرضی ہو۔ ہم سب سے پہلے امام الانبیاء کے کلمہ کو ہیں اور پھر ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہمارا ایمان عائشہ صدیقہ پر ہے، ہمارا ایمان خدیجہ پاک پر ہے، ہمارا ایمان نبی کی 11 ازواج پر ہے۔ ہماری ترتیب جو قرآن نے بیان کی ہے، جس طرح میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، میری حیاتی میں امام اگر بن سکتے ہیں تو وہ صدیق اکبر بن سکتے ہیں۔ چلے لگے ہاتھ میں حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث، عبارت اگلے جو میں پڑھوں گا شارٹ کر عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، صدیق اکبر کی موجودگی میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی آواز بلند تھی، تو جب اللہ اکبر فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ، سمجھ گئے عمر کی آواز ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ نہ ہوں میں جرمدار ہوں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک نے جب سنا کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پاک چلتے 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 حضرت عمر نے نماز مکمل کر دی۔ نماز تو پوری ہو گئی نا، حضرت عمر نے پڑھا دی۔ فرمایا این ابو قحافہ، کہاں ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر؟ بولو نا یارا سبحان اللہ، کہاں
کہاں ہے صدیق اکبر؟ عرض کی یا رسول اللہ فلاں کام گئے ہوئے ہیں۔ فرمایا اور اے بلال ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا اے ابوبکر لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھاؤ۔ اچھا بول صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں؟ فرمایا کہ صدیق کی موجودگی میں اور میری موجودگی میں صرف نماز پڑھا سکتے ہیں تو وہ صدیق اکبر پڑھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ یہ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر حدیث پاک موجود ہے، شرح صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو اسے ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ، چلو دوسری پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ میں شارٹ کا عرض کر سکتا ہوں، بات بڑی لمبی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن میں گئے، آپ نے تجارت فرمائی، وہاں پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو رہبانیت کا علم جانتا تھا، جو راہب تھا، عیسائیت کا علم جانتا تھا، جس نے بڑی پرانی پہلے والی کتب کا مطالعہ کر رکھا تھا، ان کو جانتا تھا، ان کا عالم تھا۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اہل حرم سے ہوں۔ کہا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا تیم بن مرہ سے ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اہل حرم میں کوئی واقعہ تو رونما نہیں ہوا؟ کہا نہیں میرے ہاتھ تو کوئی نہیں ہوا۔ کہا کہ مجھے آپ میں ایک شک ہو رہا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی جس کی 93 سال عمر تھی، یہ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین امام یوسف نبہانی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہا کہ مجھے تم میں ایک نشانی نظر آ رہی ہے۔ کہا کون سی نشانی؟ کہا یہ نشانی کہ میں نے پڑھ رکھا ہے اپنی سابقہ کتب کے اندر کہ اہل حرم میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کا سب سے پہلا حمایتی ان پر ایمان لانے والا ایک بوڑھا ہوگا اور ایک نوجوان ہوگا، لیکن جو نوجوان ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا، اپنے دین کے معاملے بہت زیادہ سخت ہوگا۔ کہا کہ وہ بوڑھا کون ہے؟ کہا کہ مجھے آپ میں وہ نشانی نظر آ رہی ہے۔ کہا نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس بوڑھے کی ناف کے ساتھ ایک تل ہے، اس بوڑھے کی ناف کے ساتھ ایک تل ہے۔ کہا کہ کپڑا ہٹاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ایسے کیسے ہٹاؤں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں جانتا ہوں، سابقہ کتب میں یہ لکھا ہے اہل حرم میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا سب سے پہلے ان پر جو ایمان لانے والی ہستی ہے وہ بوڑھے ہوں گے، ان کے ناف کے ساتھ ایک سیاہ تل ہوگا۔ میں جانتا ہوں ایک وہاں تل ہے، ایک آپ کی ران پر تل ہے۔ جب چادریں ہٹائی گئی کہاں بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں چلنے لگا اس نے مجھے کچھ اشعار دیے حضور کے شان میں لکھے۔ میں مکہ میں پہنچا، یہ عتبہ شیبہ ابو لہب وغیرہ سارے میرے گھر آ گئے۔ کہا ابو بکر شکر ہے آپ آ گئے، ایک نیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کے صاحب نے، یاری تو تھی نا اسلام سے پہلے بھی، یار اچھا بولنا سبحان اللہ، یاری تو تھی نا، دوستانہ تو تھا صدیق اکبر کا۔ صدیق بھی سچا، نبی بھی سچے۔ صدیق اکبر کے پاس یہ لوگ آئے، روس آئے، مکہ آئے، کہنے لگے آپ کے صاحب نے کہا میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے اللہ کا پیغام دیا اور میں نے اعلان نبوت کیا ہے، اعلان نبوت فرمایا ہے۔ کہا کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ یقین تو تھا، ان کے پاس پہنچے، حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رؤسائے مکہ یہ کچھ نئی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سچ ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق جو بھی سنے سچ سنے، جو بھی سنا سچ سنا ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ کہتے ہیں کوئی دلیل؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے صدیق اکبر میری دلیل وہی یمن والے بزرگ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اچھا بولے یارا سبحان اللہ۔ اے صدیق میری دلیل وہی یمن والے بزرگ ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بڑے بزرگ ملے ہیں،
یمن میں تجارت کی غرض سے ویسے آتے جاتے بڑے بزرگ ملے ہیں، صدیق اکبر بزرگ سب ملے ہیں، لیکن میں اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں جس نے شان محمدی لکھی ہے، جس نے تمہیں شان محمدی سنائی ہے۔ میں اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر بربلا کے اٹھے، میرے آقا نے فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا ہے اس نے شک اور تردد اختیار کیا، لیکن واحد ایک ذات ایسی ہے جس کو ابو بکر کہتے ہیں، جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا ہے بلا شک اور تردد کے فوراً کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شان صدیقیت، آنکھوں زندہ باد، شان صدیق اکبر، اچھا بولو شان صدیق اکبر، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ فرمایا کہ اے صدیق وہ بزرگ ہیں جس نے تجھے چٹھی لکھ کر دی ہے، جس نے میری شان میں اشعار کہے۔ صدیق اکبر بربلا کہہ اٹھے، فرمایا جاؤ روسائے مکہ چلے جاؤ، میرے صاحب نے جو بھی دعویٰ فرمایا ہے وہ سچ فرمایا، دلیل نہیں مانگی۔ اس واسطے آج بھی لوگ دلیل مانگتے ہیں، انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں جائز، اپنا پتر چومنا جائز ہے تو انگوٹھے سے دلیل نہیں مانگنا ہے، جھلے ہم محبتہ کرنی ہے پھر پوچھ کے، بس عقیدہ بدل یہی کا یہی ہونا چاہیے، بس نہ لمے پینڈے پام اللہ، بس یار دی گل سنا اللہ، بس حضور دا نہ آ جاوے بندہ سر جھک جاوے۔ صدیق اکبر نے ہر جگہ تے جتنے بھی میرے آقا دا نہ آیا، جتنے بھی میرے آقا دے دین دی گل آئی، ہر جگہ تے مشورہ بھی عطا فرمایا، مشورہ بھی عرض کیتا، ہاں جی اس تو بعد مال بھی پیش کیتا۔ ملفوظہ اپنا ایسے فوائد الفوائد لکھیا خواجہ نظام الدین اولیاء نے، جس ویلے حضرت صدیق اکبر سارا مال گھر دا لے آئے سن تے بوری دا لباس پایا سی، بوری دا لباس، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے ہیں اس دن جبریل امین آ گئے، بوری دا لباس پایا ہوا سی۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل آج خیر ہے، آج بوری دا لباس پائی پھر دے ہو؟ یا رسول اللہ تھوڑے یار نے گھر دا مال لوٹا کے بوری دا لباس پایا، اللہ نو بڑا پسند آیا، اللہ میں نے بھی حکم دیتا سارے فرشتوں نو آکھے آج میرے یار دے یار دی سنت ادا کرو، سارے بوری دا لباس پا لو۔ اینو آدھر محبت، اینو آدھر پیار، اینو آدھر عقیدہ، اینو آدھر یقین۔ ساڑھے یقین ہی کھوکھلے، محبتہ ہی کھوکھلیاں اتنی اچھی رہ گئیاں۔ اے صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام تک گلاں سن، انشاءاللہ اگلے جمعے تے آپ دی اسلام تو بعد جڑی اسلام تے قربانیاں نے اس تے پیش کیتا جاوے۔ اللہ تک دعا کرنے ہاں اللہ تعالیٰ صدیق اکبر نال سچی وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے نقش قدم پر چلن دی توفیق عطا فرمائے۔